السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سبھی خیریت سے ہوں گے۔ ایسی ہی دینی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ قیامت کا دن ایک ایسی حقیقت ہے جسے کوئی نہیں بچ سکتا۔ آج اگر آپ زندہ ہیں اور سن سکتے ہیں تو یہ اللہ کا پیغام ہے آپ کے دل کے لیے، کیونکہ وہ دن دور نہیں جب انسان اپنی قبر سے نکل کر اپنے رب کے سامنے اکیلا، بے بس، ڈرا ہوا اور اپنے ہی اعمال کے بوجھ سے دبا ہوا کھڑا ہوگا۔ دنیا اپنی رفتار میں ہوگی، لوگ اپنی زندگی میں ویست ہوں گے۔ کوئی شادی کر رہا ہوگا، کوئی کھانا کھا رہا ہوگا، کوئی ویاپار میں، کوئی سفر میں، اور اچانک قیامت کا آغاز، اچانک ایک خوفناک آواز، ایک ایسا دھماکہ جو انسان کی روح تک کو ہلا دے گا۔ دھرتی پھٹنے لگے گی، آسمان کا رنگ سرخ لال ہو جائے گا، پہاڑ اڑتے دھول کی طرح بکھر جائیں گے اور سمندر آگ کا دریا بن جائے گا۔ سورج اپنی جگہ چھوڑ دے گا، ستارے گر جائیں گے، چاند ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ انسان بدبس بھاگ رہا ہوگا، مگر کہاں؟ نہ کوئی چھپنے کی جگہ، نہ کوئی سہارا۔ آسمان پھٹ چکا ہوگا، دھرتی کانپ رہی ہوگی، قبریں پھٹ رہی ہوگی، لوگ قبروں سے نکل رہے ہوں گے۔ آنکھوں میں حیرانی، چہروں پر ڈر اور دلوں میں پچھتاوا ہوگا۔ ہر انسان یہی پوچھ رہا ہوگا، مجھے کیا ہو گیا؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں کہاں ہوں؟ مگر تب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا، اب کوئی واپس اس دنیا میں نہیں جا سکتا۔ سور پھونکا جانا، پھر حکم ہوگا۔ اسرافیل سور پھونکا، پہلا سور، اور تمام کائنات ختم ہو جائے گی۔ فرشتے، جن، انسان، جانور، سب کی روحیں کھینچ لی جائے گی۔ پھر کچھ وقت بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ حکم دیں گے، اسرافیل دوبارہ سور پھونکیں گے اور اچانک قبریں پھٹ رہی ہوگی۔ ہر انسان اٹھایا جا رہا ہوگا، نہ کپڑا ہوگا، نہ پیسہ، نہ عہدہ، نہ شہرت، صرف ایک چیز ساتھ ہوگی، آپ کے اعمال کا نام۔ اعمال۔ لوگ گھبرائے ہوئے بدبخت ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوں گے، کیا ہوگا؟ اب کدھر جانا ہے؟ فرشتوں کی گونجتی ہوئی آواز آئے گی، چلو اپنے رب کے سامنے چلو، آج حساب کا دن ہے۔ حساب کا دن۔ سورج صرف 1 میل کی دوری پر ہوگا۔ اتنی تپش ہوگی کہ لوگوں کا پسینہ ان کے گھٹنوں تک، سینے تک، گردن تک یا پورا ڈوبا ہوگا۔ اپنے اپنے گناہوں کے حساب سے دھرتی تانبے کی ہوگی، اتنی گرم، مگر نہ کوئی بیٹھ سکے گا، نہ کوئی بھاگ سکے گا۔ پھر اچانک عرش سے ایک تیز نور اترے گا، فرشتے صف میں کھڑے ہوں گے، ہاتھ میں اعمال کی کتابیں ہوں گی، اور سامنے اللہ تعالیٰ کا جلال ہوگا۔ ایسا جلال جسے دیکھ کر فرشتے بھی کانپ رہے ہوں گے۔ فرشتے آواز لگا رہے ہوں گے، لاؤ حساب دے دو اپنے اعمال کا۔ لوگوں کے ہاتھ میں اعمال کی کتابیں ہوں گی، کسی کے دائیں ہاتھ میں ہوں گی، اور وہ خوشی سے کہے گا، آؤ دیکھو میرا نام اعمال، مجھے جنت مل گئی۔ اور کسی کے بائیں ہاتھ میں ہوگی، جو کہے گا، ہائے افسوس، کاش میں مٹی ہو جاتا۔ تب ہر نبی کہہ رہا ہوگا، نفسی نفسی، یا رب بس میری جان بچا لے۔ لیکن ایک آواز جو آج بھی اپنی امت کو نہیں بھولی، امتی امتی، یہ آواز
ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ اعمال کا ترازو لگایا جا چکا ہوگا۔ جس کے نیک اعمال بھاری ہوں گے اس کے لیے فرشتے کہیں گے تمہارے لیے بے شمار رحمت ہے، تمہارا رب تم سے راضی ہے، جنت تمہاری منزل ہے۔ مگر جن کے برے اعمال بھرے ہوں گے فرشتے چیخ کر کہیں گے آج تیرے لیے نہ رحمت ہے نہ مددگار، جاؤ جہنم تمہاری منزل ہے۔ جہنم کے دروازے کھل رہے ہوں گے، آگ کے شعلے، جہنم کی سانسیں لوگوں کے جسم میں گھس رہی ہوگی، لوگ بے ہوش ہونے لگیں گے مگر مر نہیں سکیں گے۔ پل صراط اور جنت، پھر سب سے دردناک منظر اعراف والوں کا ہوگا۔ جن کے اعمال برابر ہوں گے وہ نہ جنت میں ہوں گے نہ جہنم میں، ایک پہاڑی جیسے جگہ پر کھڑے ہوں گے، دونوں منظر دیکھ رہے ہوں گے، جنت کی رونق اور جہنم کی دوائی۔ وہ رو رو کر کہہ رہے ہوں گے یا رب ہمیں جنت میں داخل کر دے، ہمیں رحم کر دے۔ پھر پل صراط ہوگا، ایک ایسا پل جو تلوار سے بھی زیادہ تیز اور بال سے بھی زیادہ باریک ہوگا۔ نیچے جہنم کا دریا ہوگا، آگ کے شعلے ہوں گے، ہر انسان کو اس پل سے گزرنا ہوگا۔ کوئی بجلی کی رفتار سے نکلے گا، کوئی ہوا کی طرح، کوئی گھسیٹتے ہوئے، کوئی گرتے گرتے اور کوئی سیدھے جہنم میں گر جائے گا۔ فرشتے آواز لگا رہے ہوں گے جلدی چلو جلدی چلو، دیکھو نیچے آگ ہے۔ لیکن ڈر ایسا ہوگا کہ قدم جم نہیں رہے ہوں گے، اور جب آخر نیک انسان بھی اس پل سے گزر جائے گا تب جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ اب دروازہ کھلے گا جنت کا، ایسی جنت جس کی نہ تو آنکھ نے کبھی دیکھا، نہ کسی کانوں نے سنا، نہ کسی دل نے سوچا۔ خوشبو ہی خوشبو نہریں بہتی ہوئی سواگت کرتی ہوگی۔ فرشتے کہیں گے آ جاؤ، تمہارا رب تم سے راضی ہے، تمہاری محنت قبول ہوئی۔ اور سب سے بڑی نعمت ہوگی اپنے رب کا دیدار، وہ دیدار جس کے لیے انبیاء، اولیاء، شہید، صدیقین اور نیک لوگ ترستے رہے، سجدوں میں روتے رہے۔ اور جب جنت والے اپنے رب کا دیدار کریں گے تب کہیں گے یا رب آج ہم سب سے بڑی نعمت پا چکے، اب کوئی خواہش باقی نہیں۔ آج کا موقع، لیکن افسوس آج ہم سب اس دنیا میں مست غافل ہیں، بھول چکے ہیں کہ ایک دن موت آنی ہے، قبر میں اترنا ہے، پھر قیامت میں حساب دینا ہے۔ آج موقع ہے، آج زندگی ہے، آج توبہ کر لو، اپنے گناہوں سے معافی مانگ لو، اپنے رب کو راضی کر لو، ورنہ اس دن نہ کسی کے کوئی کام آئے گا، نہ ماں کام آئے گی، نہ باپ، نہ بھائی، نہ اولاد، بس اعمال، صرف اعمال۔ اگر آپ کو یہ بات دل سے لگی تو کمنٹ میں استغفر اللہ لکھیں اور اس پیغام کو شیئر کریں تاکہ اور لوگوں کی آنکھیں کھل جائیں اور وہ بھی توبہ کر لیں۔ اللہ حافظ۔